پاک سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں خواریوں کے خلاف کارروائیاں، 8 دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گئے۔ آئی پی آر کے مطابق ٹانک میں کیے گئے آپریشن میں 6 خواریوں کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ وادی تیرہ میں کی گئی کارروائی میں 2 خوارجی مارے گئے۔ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی آفیسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے جواب دیا، 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی آفیسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ جسٹس مسرت حلالی نے سوال کیا، کنٹونمنٹ میں اگر کسی سپاہی کا سویلین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کیس کہاں جائے گا؟ جسٹس جمال خان مندقیل نے ریمارکس دیے، ملٹری ٹرائل کے معاملے کو بہت وسعت دی جا رہی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی؟ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا، فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ جسٹس جمال مندقیل نے ریمارکس دیے، سوال کیا کہ موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے، کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، کسی فوجی کا چیک پوسٹ پر سویلین سے تنازع ہو تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس جمال مندقیل نے ریمارکس دیے، آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو۔ سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر خزانہ کے حکومتی اخراجات کم کرنے کے اعلان پر عمل درآمد شروع۔ حکومت کا مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کی تعداد کم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ 8 نکاتی ایجنڈا پر غور۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ اور اپوزیشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ پیپرا رول میں ترامیم بھی ایجنڈے میں شامل۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ انسانی فلاح کے منصوبوں کو نشانہ بنانا مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے۔ خود تو ابھی تک ایک بھی ڈھنگ کا منصوبہ شروع نہیں کیا، دوسروں کے فلاحی منصوبوں کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں، ملک کے واحد کینسر اسپتال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم القادر یونیورسٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کرم کے حالات معمول پر آنے لگے، کمیٹی اور جرگہ ارکان کی دونوں قبیلوں کے عمائدین کے ساتھ رابطے تیز۔ اراکین آج اپر کرم جائیں گے۔ کرم میں آج مزید بنکرز مسمار کرنے کا امکان۔ لوور کرم میں مظاہرین نے احتجاجاً روڈ بند کر دیا۔ کرم میں غذائی اجناس کی شدید قلت۔ طلبہ بائی پاس پر 100 سے زیادہ اجناس کے ٹرک کرم میں داخل، سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد روانہ کیے گئے۔ ادویات کی قلت کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات منتقل کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کی پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے، فتنہ اور خوارج پر لگن، پرعزم اور قربانیوں کے ساتھ قابو پالیں گے۔ دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا، جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں اجلاس میں گفتگو، کہا شیطانی قوتوں اور فتنہ اور خوارج کے خلاف متحد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اس فتنے کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا۔ دہشت گرد تنظیموں کا ڈھانچہ تباہ اور سہولت کاروں کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، بلائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، بلائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ اسکردو -11، استور -10، چترال میں -9 پارہ گر گیا۔ کلات -1، کوئٹہ 0، اسلام آباد 1 اور لاہور میں پارہ 8 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، محکمہ موسمیات کی مطلع صاف اور تیز دھوپ کی پیش گوئی۔ پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ ادھر نواب شاہ میں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، 1 شخص جاں بحق اور 10 زخمی۔ چترال میں ہر طرف سفیدی ہی سفیدی، برف باری کے 2 ہفتوں بعد بھی بونی روڈ پر جگہ جگہ رکاوٹیں۔ مروئی نالے میں سڑک پر پانی جمنے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ انتظامیہ منظر عام سے غائب، ریسکیو آپریشن شروع نہ ہو سکا، سڑک کی بندش کے باعث مسافر رل گئے، امداد کے منتظر۔
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अदालती फैसलों पर अमल दरामद न होने पर नाला सरकारी अफसरों पर इजहार बरहमी करते हुए तौहीन अदालत की दरखास्तों को यकजा करके सुनने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दिए, सरकारी अफसर अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते हैं, उन पर अमल करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट में 2500 के करीब तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर हुई हैं। सरकारी अफसरों ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। अदालती फैसलों पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। शहर कायद में डाकू बेलगाम, पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम। महमूदाबाद गेट के करीब मुलजिमान ने हजाम की दुकान लूट ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शलवार कमीज में मलबूस मुलजिमान दुकान में दाखिल होते हैं। एक मुलजिम दुकान में मौजूद ग्राहकों पर असलहा तानता है, जबकि दूसरा लूटमार करता है। फुटेज में चेहरे वाजे होने के बावजूद मुलजिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। कैलिफोर्निया में अंगारों ने सब जलाकर राख कर दिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। हवाओं की वजह से LA काउंटी का पूरा इलाका खतरे में पड़ने का खदशा। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ पर मौजूद हर चीज जल गई। 12,000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। मुतासरा इलाके से 29 अफराद को मुलजिमाना सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। आतिशज़दगी के बायस ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजदगियों की तकरीब दोबारा मुलतवी, अब 23 जनवरी को होगी। गैर कानूनी कारकुनी ने कई जिंदगियों का खात्मा कर दिया। जनूबी अफ्रीका में सोने की खान में फंसकर 100 कारकुन हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर कारकुनी कर रहे थे। एक माह तक कान में फंसे रहने के बाद हलाकतें हुई। एक कंपनी ने गैर मुनाफा बख्श कान को कई माह कबल बंद कर दिया था। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर गजा जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। जैक सलवान का कहना है रवां हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नतीजा कुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। मुआहदे में कैदियों की रिहाई और इमदाद की तरसील शामिल है। उधर शुमाली गजा में हमास जंगजुओं की इसराइली फौजी से झड़पें, 5 सहूनी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमले में कई इसराइली फौजी गाड़ियां भी तबाह। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद अरकान का इंतखाब। सेनेट में अरकान की तौसीक की ये समातें आज से शुरू होंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हर रुकन नामजद महकमे की कमेटी में पेश होगा। वज़ीर दिफा के लिए नामजद पेट हैग भी सेनेट के सामने पेश होंगे। पेट हैग 2017 में मुबैना जिनसी ज्यादती केस की तफ्तीश में शामिल थे। और ड्रामा से भरपूर सीरीज प्राइम टारगेट का ट्रेलर रिलीज। सीरीज 22 जनवरी को रिलीज की जाएंगी।